بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں یہ ویلاگ عمران خان صاحب کی رہائی کیسے ہوگی یا عمران خان کی رہائی کے لیے پی ٹی آئی کو کیا کرنا پڑے گا، ان 3 ٹاپکوں پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم اس پر کچھ دیکھیے، ہم آپ کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ 7 سے 3 پوائنٹ ہیں۔ سب سے پہلے یہ پوائنٹ ہے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے، عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے پی ٹی آئی کو اتنا احتجاج کرے اور اداروں اور عدلیہ پر پریشر ڈالیں، یعنی پاکستان قوم کو سڑکوں پر نکلنا، پہلا ریزن۔ دوسری جو ہے کہ عمران خان صاحب ڈیل کر لیں اور اسٹیبلشمنٹ کا جو کہا اور کچھ اپنا اور کچھ منا لیں تو عمران خان رہا ہو سکتے ہیں۔ دوسرا، پاکستان کی عدلیہ آزاد جج فیصلہ کرنے دیں، تو یہ تو ممکن نہیں ہے۔ پاکستان میں 2 ممکن چیزیں، ایک عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر ڈیل کر لے تو عمران خان صاحب کی رہائی ہوتے ہوئے نظر آئے گی۔ اگر عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کرتا ہے تو عمران خان کی رہائی پاکستان کے عدلیہ سسٹم سے ہو جائے گی، ورنہ عمران خان صاحب کی رہائی اس وقت جو پاکستان کا عدلیہ نظام ہے اس سے رہائی ہوتے ہوئے مجھے کیا پاکستان کی ہر بچے کو معلوم ہے نہیں ہوگی۔ تو دوسرا یہ ہے جو پہلا سب سے بڑا ہے کہ پاکستان کی عوام کو، پاکستان کے لوگوں کو عمران خان کے لیے پرامن رہ کر سڑکوں پر نکلنا ہوگا اور اداروں پر پریشر ڈالنا ہوگا، اور عمران خان کی اس میں رہائی ہوتے ہوئے نظر آ جائے گی اور عمران خان صاحب اس سے رہا ہو جائیں گے اور عمران خان کی رہائی اس سے قوی امکان ہے۔ لیکن کیا پاکستان کی قوم عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے سڑکوں پر نکلنے کے لیے تیار ہے یا نہیں؟ میں دیکھیے آپ لوگوں کے ساتھ جھوٹ نہیں بولوں گا کہ پاکستان کی عوام یہ کر رہی ہے، پاکستان کی عوام وہ کر رہی ہے، تو میرا جواب ہے پاکستان کی عوام اس وقت عمران خان کی رہائی کے لیے اور عمران خان کی جو آنکھ کا مسئلہ کوئی سنجیدگی نہیں ہے۔ پاکستان کی عوام یہ سوچتی ہے کوئی اور آ کے ہمارا جو مشن ہے وہ پورا کر دے اور ہم کو یہ نہ نکلنا پڑے۔ میں شہباز گل صاحب کی بات سے بھی اتفاق کرتا ہوں کہ ہماری جو قوم ہے وہ قبروں پر جانے والی ہے، یعنی مرنے کے بعد وہ سب کچھ کرتی ہے، اس سے پہلے نہیں ہوتی۔ آپ کارل مارکس کا نظریے سے میں اتفاق کرتا ہوں۔ قوموں کو اس طرح ذہنی غلام بنایا جاتا ہے کہ وہ اپنے ہی مسائل میں ڈوبی رہیں، تو اس سے وہ ہوتا ہے۔ دوسری جو سب سے بڑی بات ہے کہ پاکستان کی عوام، یعنی سب سے بڑا سوال ہے کہ پنجاب جب تک نہیں نکلے گا، اور اس کے بارے میں انگریز مصنف یعنی انگریزوں کے جو رائٹر ہیں وہ لکھتے ہیں پنجاب کے لوگوں کو لیڈ کرنا پڑتا ہے تب نکلتی ہے، یہ بات ہے۔ دیکھیے عمران خان صاحب کو سب سے زیادہ ووٹ ملتے ہیں اور عمران خان کے ساتھ نظریے پر لوگ کھڑے ہیں، یعنی لوگ ایسے بھی کھڑے جو اس مہنگائی سے، حکومت سے تنگ ہے، تو عوام کو دیکھیے یورپ میں، برطانیہ میں، امریکہ میں عوام نکلتی ہے اور اپنا حق مانگتی ہے۔ تو سب سے بڑا سوال یہ آتا ہے کہ پاکستان کے قوم کے لوگ یہ ڈرتے ہیں کہ ہمارا مقدمہ ہو جائے گا، ہمارا فیوچر مستقبل تباہ و برباد ہوگا، یعنی وہ پاکستان قوم اس پر بھی برحق ہے کہ عوام کی بات یہ بھی ٹھیک ہے کہ وہ مقدمے اور ہوتی ہے، کیونکہ پاکستان میں اس وقت عدلیہ کا نظام مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے، اور اس سے پیچھے یہ بھی ہو سکتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی عوام ابھی وہ سٹیج پر یعنی علم تک نہیں پہنچی جس سے ہم کہیں کہ پاکستان میں کوئی ایسا نظام بدلے گا۔ آپ دنیا میں جہاں بھی انقلاب پڑھیں گے، جب تک آپ سسٹم یعنی نظام کو نہیں بدلیں گے وہاں تبدیلی نہیں آتی، چاہے عمران خان دوبارہ بیٹھا رہے تو حال وہی ہوں گے جو اس وقت پاکستان کے ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ نظام کی تبدیلی اور نظام کا بدلنا ضروری ہے، تو دیکھتے ہیں کہ نظام کا بدلنا عمران خان کامیاب ہوں گے یا ناکام ہوں گے۔ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بھی خیال آتا ہے جس طرح مریدکے میں ہوا ہے اور 26 نومبر کو ہوا اور بہت سے ایسے واقعات ہوئے ہیں جس سے ہوئے ہیں، تو پی ٹی آئی کے پاس بہت سے بڑے چانس تھے، پی ٹی آئی اس پر اگین کر سکتی تھی، لیکن پی ٹی آئی نے وہ نہیں کیے، یعنی پیٹرول مانگا اور جنگ کی عید کے بعد فوری طور پر لانگ مارچ یعنی سڑکوں پر گرم کر دیتی۔ یہ حکومت پر پریشر رہتا ہے، یعنی پنجاب میں کہیں نہ کہیں ایکٹیوی ہوتی رہتی لیکن کنٹینیوز رکھتے، لیکن افسوس ہے نہیں کہ قومی اسمبلی میں ہو، سینٹ میں ہو، کہیں بھی اور پنجاب اسمبلی میں کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس سے ہم کہیں کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے آواز اٹھائی جا رہی ہے۔ عمران خان صاحب کی صحت کے معاملے پر بھی پی ٹی آئی کا خاموش اختیار کیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو عدالتوں سے ریلیف ملتا ہے۔ عمران خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہماری القادر ٹرسٹ کیس جو آج سماعت ہونی تھی وہ ملتوی ہو گئی ہے، اس کی کیس کب کی ہوگی اس کی تفصیلات بھی آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اور دوسرا جو اہم نقطہ ہے
کیا عمران خان صاحب ڈیل کر پائیں گے یا نہیں؟ اذان ہو رہی ہے، اس کے بعد ہم ویڈیو بنائیں گے۔ شکریہ۔ جس طرح آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں، عمران خان کی رہائی کا سب سے بڑا ایشو ہے اس وقت جو عدلیہ یعنی القاعدہ ٹرسٹ کیس میں عمران خان کو سزا ہے اور توشہ خانہ 2 کیس میں سزا ہے، اور اس کے بعد عمران خان کو GHQ حملہ کیس میں اور 9 مئی کے کیسوں میں سزا کیے جانے کا امکان ہے۔ پہلے جو کیس عمران خان کے مقرر ہوتے تھے تو وہ 2 یا 3 ماہ میں کیس ختم ہو جاتے تھے، لیکن اب ہاشم ڈوگر کو لایا گیا اور سال سے زیادہ ہو چکے ہیں عمران خان کے کیسوں کی سماعت نہیں ہوئی۔ توشہ خانہ 2 کیس میں بھی عمران خان کی سزا کی معطلی کی درخواستیں ابھی مقرر نہیں ہوئی، اور بہت سے ایسے کیس ہیں جن کے بارے میں آپ جانتے ہیں۔ تو عمران خان کی رہائی کے لیے پاکستان کی عوام کو آخر کار سڑکوں پر نکلنا ہی ہوگا۔ اسی عمران خان کی رہائی کا حل ہے، جیسے کہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ آپ اس ویلاگ پر کیا رائے رکھتے ہیں؟ آپ نیچے کامنٹ میں ضرور دیجیے۔ ہم نے 3 پوائنٹ اٹھائے تھے، آپ کس پوائنٹ پر متفق ہیں؟ کیا عمران خان ڈیل کر لیں گے؟ میری جو ذاتی رائے ہے یہ نہیں۔ کیا عدالتوں سے رہائی ہوگی؟ اس کا جواب ہے میری ذاتی رائے نہیں۔ پاکستان کی عوام سڑکوں پر نکلے گی تب عمران خان رہا ہوں گے۔ اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں۔ جو سب سے اہم فیکٹر ہے وہ پاکستان کی جو معیشت سکڑ رہی ہے، اس پر بھی عمران خان کی رہائی کے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں اگر پاکستان کی عوام نے تھوڑا سا بھی کچھ کیا تو۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل پر ہیں تاکہ آپ کو انفارمیشن وقت پر ملتی رہے۔ شکریہ۔